آج بھی صدیق اکبر حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں، اور حضور کے مزار جہاں میرے آقا کا سینہ اقدس ہے، میرے آقا کا جہاں سینہ ہے وہاں صدیق کا سر ہے۔ گویا کہ پہلا مزار میرے نبی کا ہے، دوسرا مزار سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اسلامی رواج کے مطابق اس کا رخ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، تو گویا کہ کعبہ اس طرف ہے، حضور کا پہلا مزار کعبے سے پہلے یعنی بالکل کعبے کی طرف، اس کے بعد دوسرا مزار صدیق کا، تو اب صدیق کا چہرہ کدھر ہوا؟ کعبے کی طرف، یعنی کعبے سے پہلے کدھر ہوا؟ رسول اللہ کی طرف۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کی حضور آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، تو نبی نے قدموں میں وہاں جگہ عطا فرمائی کہ آج تک گویا کہ ابو بکر میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں، میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں حسن مصطفیٰ کو عام کر دیا جائے، جب ہماری قوم کے جوان مصطفیٰ کریم کے حسن میں ڈوب جائیں گے، انشاءاللہ کسی کے فانی حسن کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھے گی، کسی فانی حسن کے وہ دل ڈالا نہیں ہوں گے، وہ آوارگی سے بچیں گے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ہر بات سکھانے سے پہلے حضور کہتے ہیں 3 بات سکھاؤ، فرماتے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ حضور کی محبت سکھا دو گے تو ساری محبتیں اب اسی محبت کی وجہ سے ہوگی، اور جب دل میں پہلے سے محمد عربی کا حسن لکھ دیا گیا، بچوں کے دل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، اگر کاغذ پہ کچھ نہ لکھا ہو تو ہر ایرا گیرا کچھ بھی آ کے لکھ سکتا ہے، اور پہلے سے آپ نے لکھ دیا تو اب کچھ لکھنے کی گنجائش نہ رہی۔ تو جب صفحے دل پر حسن مصطفیٰ لکھا ہوگا تو اب کون کیا لکھ سکتا ہے؟ اسی لیے تو حضور مفتی اعظمین کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ صفحے دل پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھ دو، حضور کے حسن کی تحریر لکھ دو، اور پھر یہ کوئی بدعت تو نہیں ہے جب اللہ خدا ہو کر عرش پر، جنت کے دروازوں پر، کھڑکیوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر جب محبوب کا نام لکھتا ہے خدا ہو کر کے، ہم امتی ہو کر دروازے دل پہ مصطفیٰ کریم کا نام لکھا، تو آخر یہ کون سی بری بات ہے؟ اور خدا کی قسم جس دل کے اندر ان کا نام ہو، تو میرے امام کہتے ہیں یہ اگرچہ شعر منقبت کا ہے لیکن میں اس کو نعت میں پڑھ رہا ہوں، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ حضور کا نام لکھو دل پر، اور خدا کی قسم جس دل پر ان کا نام آ جائے پھر وہ دل کیا ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل تو حقیقت میں وہی ہے، ورنہ جانور کے دل میں اور انسان کے دل میں فرق کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا تو وہاں بھی ہے، گوشت کا لوتھڑا تو یہاں بھی ہے، دل وہی افضل ہو جاتے ہیں جس میں جلوہ مصطفیٰ بس جاتا ہے۔ پھر خدا کی قسم اس دل کی اہمیت یہ ہو جاتی ہے کہ قدرت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے جلوے زمین اور آسمان میں نہیں سماتے، مومن کے دل میں میرے جلوے سما جایا کرتے ہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان ہی۔ لوگ زنا کے اڈوں سے لوگوں کو روکنا ہے، آؤ حضور کی طرف بلاؤ، حضور کے حسن کی طرف۔ حسن حضور جن کو ملا وہ ساری دنیا سے کٹ گئے، ساری دنیا کے حسن سے کٹ گئے۔ تو اس شخص نے سوچا زنا بھی برا، بچے کا قتل بھی برا، آسان چیز تو شراب ہی ہے، آسان چیز تو شراب ہی ہے، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے شراب پیا، ایک گھٹ پیا کا اور پلاؤ، ایک گھٹ پیا اور پلاؤ، پیتے پیتے جب وہ شراب میں بدمست ہو گیا تو اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ یعنی شراب کی نحوست کی وجہ سے نشہ اتنا برا ہے، اس لیے نشے سے نوجوانوں کو بچنا ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں نشہ چھوٹتا نہیں،
ہم کہتے ہیں انسان جو چیز چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے. یار جب دنیا چھوٹ سکتی ہے تو نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ چھوڑنے والوں نے دنیا بھی تو چھوڑا نا, اور اگر نہیں چاہو گے تو بھی تو دنیا چھوڑنی پڑے گی. اس لیے اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, تیسری بات یہ آتی ہے دوستی کے بعد نشہ, اور نشے کے بعد تیسری بات یہ آتی کہ جوانی میں بیوی کا انتخاب کیسا ہو. اس کے لیے لوگ بہت جو وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. پھر دوستوں کو دیکھ کر اس کو اتنا جہیز ملا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے, اس کے سسر کا ایک محل ہے تو میرے 2 ہونے چاہیے, اس کے ایک عمارت ہے تو میری 2 ہونی چاہیے. یہ لالچ میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شادی کرتے وقت دین اور شرافت دیکھنا چاہیے. دین اور شرافت دیکھنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو ہم دین بھی نہیں دیکھتے, شرافت بھی نہیں دیکھتے, ہم تو سیدھا مال دیکھتے اور سفید چمڑی دیکھتے. بہت خوبصورت بیوی ہونی چاہیے, بہت خوبصورت ہونی چاہیے. لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے. لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے. اصل خوبصورتی جو ہے وہ چمڑی کی نہیں ہے, اصل خوبصورتی اخلاق اور کردار کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو, دیندار عورتوں سے نکاح کرو, نیک عورتوں سے نکاح کرو. اور آقا فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی دنیا میں مل گئی اس کو گویا اللہ نے دنیا میں جنت عطا فرما دی. تو بیوی کے انتخاب میں بھی بہت لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں. بڑی مالدار گھرانے کی لے کر کے آ گئے, بعد میں وہ آئی تو وہ تو گھر میں سیٹ ہی نہیں ہونا چاہتی, گھر کے ماحول میں ملنا ہی نہیں چاہتی. پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ایسی عورتیں جو شادی کے دوسرے ہی دن جو ہے وہ پکنک پوائنٹ پر جانے کا مطالبہ کرتی ہے, پھر دوستوں سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں, یہ میری بیوی ہے, دوستوں سے ملایا جاتا ہے.